بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 319 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں خلیفہ حکم ثانی کے دور پر تبصرہ۔ ہم تبصرے پر بات کر رہے ہیں، اس کا تبصرہ کر رہے ہیں خلیفہ حکم ثانی کا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، خلیفہ حکم ثانی اندلس کے نہایت نامور اور مشہور علماء میں شمار ہوتا ہے۔ اگر اس خلیفہ کے زمانے میں چڑھائیوں کا زیادہ موقع ہوتا تو وہ یقیناً اعلیٰ درجے کا سپہ سالار ثابت ہوتا، مگر اس کے عہد حکومت میں بہت ہی کم مگر بہت اہم احکام جنگ و جدل کے برپا ہوئے تھے، جن میں عموماً لشکر اندلس کو کامیابی اور فتح مندی حاصل ہوئی۔ زیادہ وقت اس خلیفہ کا علمی مشاغل میں مصرف ہوا۔ اس خلیفہ کا وزیر جعفر بھی ہارون الرشید کے وزیر جعفر برمکی سے کم لائق نہ تھا۔ خلیفہ نے انتظام ملکی کے متعلق اس کے اختیارات کو وسیع کر کے اپنے لیے علمی مشاغل کا وقت بہت کچھ نکال لیا تھا۔ اس خلیفہ کے زمانے میں مذہبی بیجا تعصب بالکل نہ رہا تھا۔ ہر قوم اور مذہب کے آدمی کو اندلس میں کامل آزادی حاصل تھی۔ تنگ دلی اور پست خیالی کا نام و نشان دربار قرطبہ میں نہیں پایا جاتا تھا۔ عدل و انصاف کے قائم رہنے کے اس خلیفہ کو بہت زیادہ خیال تھا۔ تمام رعایا خلیفہ سے خوش اور ہر طبقہ میں اس کی محبت اور عظمت بے شائبہ موجود تھی۔ خلیفہ احکام قرآنی کا سختی سے پابند تھا اور مسلمانوں سے اس کی پابندی کراتا تھا۔ اس سے پہلے اندلس کے فوجی لوگوں میں شراب نوشی کا عیب بھی پایا جانے لگا تھا۔ خلیفہ نے شراب کا بنانا، بیچنا اور استعمال کرنا قطعاً ممنوع اور جرم عظیم قرار دے دیا تھا، اور اس پلیتی سے اپنے ملک کو پاک کیا۔ خلیفہ کی طرف سے ایک بڑی رقم روزانہ خرید کی جاتی تھی۔ جا بجا ملک کے بڑے بڑے شہروں میں کالج اور دارالعلوم قائم کیے گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہات میں بھی مدرسے قائم تھے۔ طلباء کے اکثر مصارف شاہی خزانے سے ادا ہوتے تھے۔ جو طالب علم باہر سے آتے تھے وہ جب تک اندلس کے اندر تحصیل علم میں مصروف رہے خلیفہ کے مہمان سمجھے جاتے تھے۔ سررشتہ تعلیم کا اعلیٰ افسر خلیفہ نے اپنے بھائی منظر کو مقرر کیا ہوا تھا۔ خلیفہ حکم ثانی کے تمام علوم مروجہ میں دستگاہ کامل حاصل تھی۔ کتابوں سے اس کو عشق تھا۔ دمشق، بغداد، قسطنطنیہ، قاہرہ، کیروان، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ وغیرہ تمام ان مقامات میں جہاں علم کا چرچا تھا، خلیفہ حکم کے گماشتے موجود تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ جو اچھی نایاب کتاب پائیں اس کو خریدیں اور خلیفہ حکم کے پاس بھیجیں۔ مصنفین کو ترغیب دیں کہ وہ اپنی تصانیف کو پہلی کتاب خلیفہ کے پاس بھیجیں۔ علماء کو قرطبہ جانے کی ترغیب دیں، جہاں ان کے فراغ دلی کے ساتھ قدر و منزلت بڑھائی جاتی تھی۔ وہ ہر مال دولت سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ کسی کتاب کے حاصل کرنے میں چاہے کتنی ہی مصیبت برداشت کرنی پڑتی اور اشرفیوں کی چاہے کتنی ہی تھیلیاں خالی کرنی پڑتی، حکم کے کتب خانے کے لیے وہ کتاب ضرور خریدی جاتی تھی۔ ہر ایک شہر میں خلیفہ حکم کی طرف سے لوگ صرف اس کام پر متعین تھے کہ وہ کتابوں کی نقلیں کر کے قرطبہ میں بھیجیں۔ دنیا کے بعد تمام بادشاہوں سے خلیفہ حکم کے مراسم تھے، اور ان سب کی شاہی کتب خانوں میں نقل کرنے والے لوگ خلیفہ حکم کی طرف سے موجود رہتے تھے کہ تمام نایاب کتابوں کی نقلیں حاصل کریں۔ روئے زمین پر ہر ایک ملک اور ہر ایک شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی تھی کہ قرطبہ کے خلیفہ سب سے زیادہ مصنفین کا قدردان ہے۔ اس لیے بہت سے ایسے مصنفین تھے جو بغداد یا بصرہ وغیرہ میں رہتے تھے، مگر اپنی کتابیں خلیفہ حکم کے نام سے منظوم کر کے دربار قرطبہ بھیجتے تھے۔ یونانی اور عربی کتابوں کے ترجمے کرانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں علماء کا ایک زبردست محکمہ بنا دیا گیا تھا۔ اندلس بالخصوص قرطبہ کے ہر ایک شریف آدمی کو
کتاب کا شوق ہو گیا تھا اور ہر گھر میں کتب خانہ موجود ملتا تھا۔ صرف قرطبہ ہی میں نہیں بلکہ اندلس کے ہر ایک بڑے شہر میں ایک بڑا کتب خانہ سرکاری اہتمام کے ساتھ موجود اور مہیا تھا۔ ہر ایک شخص جو امیر المومنین کی خدمت میں عزت اور رسوخ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کوئی نایاب یا مفید کتاب بطور ہدیہ لے کر حاضر ہوتا تھا۔ خلیفہ حکم کا ذاتی کتب خانہ اس قدر عالی شان تھا کہ اس کی عمارت کیسر شاہی سے کم وسیع اور شاندار نہ تھی۔ اس کتب خانے کی عمارت کو سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا۔ سنگ مرمر ہی کا خوبصورت فرش تھا جس پر سنگ مرمر اور سنگ موسیٰ کی بچھی کاری کی ہوئی تھی۔ صندل، آبنوس اور اس قسم کی قیمتی لکڑیوں کی الماریاں تھیں۔ ہر ایک الماری پر سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا تھا کہ کس علم اور فن کی کتابیں ہیں۔ اس دارالکتب میں ہزارہا جلد ساز کاتب اور مصروف کر رہتے تھے۔ کتابوں کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ فن تاریخ سے اس خلیفہ کو بہت شوق تھا۔ اندلس کے ایک تاریخ اس خلیفہ نے خود لکھی تھی، مگر وہ زمانہ کی دست بردی سے ضائع ہوگی۔ روئے زمین کے علماء خواہ وہ کسی قوم اور کسی مذہب اور کسی علم و فن سے تعلق رکھتے ہوں، قرطبہ کی طرف کھینچ کر چلے آئے تھے۔ غرض کے خلیفہ حکم کے زمانے میں قرطبہ تمام علوم اور فنون کا ایک ہی لا نظیر مرکز تھا۔ ابو علی کالی بغدادی مصنف کتاب الملالی عبد الرحمن ثالث کے عہد میں وارد اندلس میں ہوا تھا۔ سلطان حکم اس بے نظیر عالم کو ایک دم کے لیے اپنے پاس سے جدا نہ کرتا تھا۔ ابو بکر الرازق جو اپنے زمانے کے مشہور عالم اور سلمہ بن عبد الملک بن مروان کے خاندان سے تھا، سن 349 ہجری میں قرطبہ پہنچا اور 58 سال کی عمر میں بما زکا 385 ہجری میں فوت ہو کر قرطبہ میں ہی مدفون ہوا۔ خلیفہ حکم اس کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن علی جو ابن زمع کے خاندان سے تھا، کیرا سے اندلس آیا اور خلیفہ حکم کے علماء دربار میں شامل ہوا۔ شکر البغدادی اور قیاس بن عمرو وغیرہ مشہور خوشنویس تھے جن کی خلیفہ حکم بڑی قدر کیا کرتا تھا۔ عبد الجبار ابو عبداللہ محمد بن عبدون ازری دربار قرطبہ کا اعلیٰ درجے کا طبیب تھا۔ اس محمد بن مفرج فقہ اور حدیث کا مشہور عالم تھا۔ ابن مغیث احمد بن عبد المالک، ابن ہشام الکوی، یوسف بن ہارون، عبد الوحید یونس اور احمد سعید ہمدانی مشہور شراح تھے۔ محمد بن یوسف درانی نے خلیفہ حکم کے حکم سے افریقہ کی تاریخ ما جغرافیہ لکھی تھی۔ عیسیٰ بن محمد، ابو عمر احمد بن فرج، یش بن سعد خلیفہ حکم کے عہد میں مشہور مورخ اور زبردست عالم تھے جو دربار قرطبہ کی رونق تھے۔ خلیفہ حکم کے علم، دوستی اور عالم نوازی کی ایک حقیقت ہم یہاں قابل تذکرہ ہے کہ ایک روز ابو ابراہیم نامی ایک فقہ مسجد ابو عثمان میں واعظ بیان کر رہا تھا۔ اسی حالت میں شاہی چوبدار آیا اور اس نے ابو حرام سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو اسی وقت بلایا اور وہ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ ابو حرام نے کہا کہ تم امیر المومنین سے کہہ دو کہ میں اس وقت خدا کے کام میں مصروف ہوں، جب تک اس کام سے فارغ نہ ہوں میں نہیں آ سکتا۔ چوبدار اس جواب کو سن کر حیران رہ گیا اور ڈرتے ڈرتے جا کر خلیفہ کی خدمت میں ابو ابراہم کا جواب عرض کیا۔ خلیفہ حکم نے سن کر چوبدار سے کہا کہ تم جا کر ابو ابراہم سے کہہ دو کہ میں اس بات کو سن کر بہت خوش ہوا کہ آپ خدا کے کام میں مصروف ہیں، جب اس کام سے فارغ ہو جائے تو تشریف لائیں، میں اس وقت تک دربار میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ چوبدار نے یہ پیغام آ کر ابو ابراہم کو سنایا۔ ابو ابراہم نے کہا کہ تم جا کر امیر المومنین سے کہہ دو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہوں، نہ پیدل چل سکتا ہوں۔ باب الاسدہ یہاں سے زیادہ دور ہے، مگر باب الصدا یہاں سے قریب ہے۔ اگر باب الصدا کے کھول دینے کی اجازت دیں تو میں اس دروازے سے بآسانی حاضر دربار ہو سکوں گا۔ باب الصدا ہمیشہ بند رہتا تھا اور کسی خاص موقع پر اس کو کھولنے کی اجازت دی جاتی تھی۔
ابو ابراہم اس کے بعد پھر اپنے واز میں مصروف ہو گیا اور چوبدار یہ پیغام بھی خلیفہ تک پہنچا کر خلیفہ کے حکم سے آ کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ جب ابو احرام اپنے واز ختم کر چکا تو چوبدار نے عرض کیا کہ باب الصنع آپ کے لیے کھول دیا گیا اور امیر المومنین آپ کے منتظر ہیں۔ ابو ابراہم جب باب الصنع میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں عمرہ اور وزراء اس کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ دربار میں گیا اور خلیفہ سے باتیں کر کے اسی دروازے سے عزت و احترام کے ساتھ واپس آ گیا۔ حکم ثانی کو بجال طور پر اندلس کی سب سے بڑے خلیفہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے زمانے میں روب اور وقار، سلطنت، امن و امان، وسع سلطنت، سربزی اور شادابی، مال و دولت، تجارت وغیرہ چیزیں اپنے معراج کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ قابل تعریف اور قابل توجہ چیز علم اور تعلیم کی گرم بازاری تھی۔ علم کا آفتاب قرطبہ کے آسمانوں پر نصف النہار کو پہنچا ہوا تھا، اور یہ وہ فخر ہے کہ خلیفہ حکم ثانی کے مقابلے میں ہارون اور مامون اور منصور بھی پیش نہیں کر سکتے تھے۔ خلیفہ حکم عالم بادشاہوں اور علم پر سلاطین انجمن کا صدر اعظم ہونے کی وجہ سے فرما روان عالم میں خصوصی امتیاز رکھتا ہے، لیکن حیرت اور استعجاب کی کوئی انتہا باقی نہیں رہتی جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ ایسے ذی علم، ایسے ذی ہوش، ایسے عقل مند خلیفہ کے تمام علم اور عقل کو محبت پدری نے مخلوق کر لیا، اور اس نے اپنے ایسے بیٹے کو اپنا جانشین تجویز کیا کہ جو اس کی وفات کے وقت صرف 11 سال کی عمر رکھتا تھا۔ خلافت، سلطنت میں وراثت کو دخل دینے کی لعنت سے محفوظ رہنے کی توقع اگر ہو سکتی تھی تو حکم ثانی جیسے سمجھدار اور خلیفہ ہی سے ہو سکتی تھی، مگر افسوس ہے کہ اس معاملہ میں کامیاب ثابت نہیں ہو سکا، اور مامون رشید عباسی اس سے بازی لے گیا۔ اس نے اول تو اپنے خاندان کو بھی پرواہ نہیں کی اور ایک علوی کو اپنا ولی عہد بنایا، لیکن جب وہ ولی عہد برخلاف مامون کے سامنے ہی فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کا بھائی محتسم اس کا جانشین ہوا۔ خلیفہ حکم ثانی کا بھائی مغیرہ ہر ایک اعتبار سے حکومت اور وسعت اور سلطنت کی قابلیت رکھتا تھا اور حکم ثانی کا بجا طور پر جانشین ہو سکتا تھا، مگر حکم ثانی نے مغیرہ کو محروم رکھ کر اپنے نابالغ بیٹے کو ولی عہد بنا کر اپنے آپ کو خلفۂ اندلس کا آخری خلیفہ بنایا۔ حکم کے بعد برائے نام خاندان بنو امیہ میں چند روز خلافت حکومت کرتی رہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ حکم ثانی کے فوت ہوتے ہی بنو امیہ کی حکومت اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلیفہ حکم نے اپنے بیٹے کو ولی عہد خلافت بناتے ہوئے محمد بن ابی عامر کو اس کا عطالیہ تجویز کر دیا تھا، لیکن اس عطالیہ کی یا وزارت کا تعلق شہزادہ ہشام کی جاگیر اور اس کے عہد ولی عہدی سے ہی تھا۔ یہ مطلب نہ تھا کہ ہشام بن حکم تخت نشین خلاف ہونے کے بعد بھی محمد بن ابی عامر کو اپنا وزیر بڑھائے اور عہدہ حجابت عطا کرے، کیونکہ ایک خلیفہ کے فوت ہونے سے اس کے حاجب کا معزول ہونا ضروری نہ تھا جب تک نیا خلیفہ اس کو معزول نہ کرے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 320 نمبر جو ہے وہ قسط تاریخ اسلام کی، جس میں ہم بیان کریں گے ہشام ثانی بن حکم ثانی اور منصور محمد بن ابی عامر کو۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔